once again. اور صدف آپ کو پتہ ہے بچپن میں میری ایک دوست تھی سوزی جی پوچھیں اس کے بارے میں کچھ. تو ٹھیک ہے مطلب ابھی نہیں ہے وہ نہیں ہے, شی ڈائڈ. تو بیسیکلی سوزی ایک ایلیفینٹ تھی, ایک ہتھنی تھی لاہور زو کے اندر, اور تقریباً وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری جوانی تک نا وہ زندہ تھی اور وہ کافی اولڈ ہو گئی تھی. شی واز ویری اولڈ بٹ دین ون ڈے شی ڈائڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ میرے ساتھ ساتھ بہت ہی بچوں کا دل ٹوٹا ہوگا کیونکہ سوزی واز ایک وہ انٹرٹینر تھی, اس میں لوگ بچے بیٹھتے تھے, اور میرے بچپن میں کافی میموریز ہیں سوزی کے ساتھ. بڑی مشہور ہوئی بھائی سوزی کا نام سب کو یاد ہو گیا. ہاں سوزی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتا تھا لیکن آئی واز جسٹ لائک کیئرفل کہ بھائی سوزی ہے کون. نو سوزی وہی ہے, ہتھنی تھی سوزی. اب تو بھائی جب آپ نے سوزی کا ذکر کر ہی لیا ہے تو ہم آج آپ کو بتائیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, اور سوزی سے پھر مجھے یاد آ گئی مدھوبالا, اور مدھوبالا سے مجھے یاد آ گئی ملائکہ. سو یہاں پر ہوا کیا یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے بتائیں کہ دنیا بھر میں, پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے. جو وائلڈ لائف ہے اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے لیے بچاؤ کو کیسے ممکن بنایا جا سکے. تو پھر جیسے کہ سائم نے سوزی کا ذکر کیا, تو کراچی میں بھی سفاری پارک سے اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ نور جہاں کو منتقل کیا گیا کیونکہ جو زو جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اور اس سے پہلے مدھوبالا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, اور ملائکہ کے ساتھ بھی ہوا کہ دونوں کو ٹی بی ہوئی اور دونوں پھر اس دنیا سے چل بسیں. اب یہ جو دونوں ہتھیاں ہیں ان کو انفیکشنز ہوئے, انفیکشنز پھیلے, پھر یہ تقریباً 4 پاس کی ٹیم آئی, پورا انہوں نے ان کو مانیٹر کیا, میڈیسن اور جو بھی کچھ غذا تھی ان کو فراہم کی گئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. ایون کہ جو سفاری پارک میں بھی ابھی موجود ہے نور جہاں, اس کو بھی آئی تھنک انفیکشن ہو گیا ہے, اور اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی 4 پاس کی ٹیم ہے. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیسکلی یہ جو جانور ہیں یہ جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں, اور جب ہم انہیں ایک جگہ قید کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس ماحول سے اڈیپٹ نہیں ہو پاتے ہیں, اور ظاہر ان کی امیونٹی بھی ویسی نہیں رہتی, نہ انہیں اس طرح کی غذا دی جاتی. جنگلی حیات کو جب آپ اٹھا کے کیپٹیوٹی میں ڈالیں گے تو نہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ ملے گا, نہ نیچرل خوراک ملے گی, نہ نیچرل ٹیمپریچر ملے گا. خیر اسی حوالے سے بات کے لیے ہمیں جوائن کی ڈاکٹر اعجاز احمد نے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سر سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذرا کیٹیگرائز کر دیں کہ پاکستان میں کون کون سے جانوروں کی نسل ہیں جو معدوم ہونے والی, جو ایکسٹنکٹ ہونے والی ہیں. جی پہلے تو بہت شکریہ. دنیا بھر میں آج کا دن منایا جا رہا ہے, اور عموماً جو وائلڈ لائف کے حوالے سے ہماری پرائرٹی اتنی نہیں ہوتی, جبکہ اگر ہم دیکھیں تو وائلڈ لائف جو ہے ہماری نہ صرف ایجوکیشن اور ایک اکانومی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, بلکہ بہت سارے جو لنکیجز ہیں, ہم جس طرح پولینیٹرز کی بات کرتے ہیں وہ وائلڈ لائف کا حصہ ہیں. پولینیٹر کی بیس پہ ہماری جو ہے جی ڈی پی, یہ اسٹڈی ہوئی ہیں, وہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو صرف یہ شہد کی مکھی ہے, شہد کی مکھی کو اگر ہم نکال دیں اس ایکو سسٹم سے تو یہ زمین جو گلوب ہے یہ 4 سال سے زیادہ یہاں پہ زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. تو وہ جو لنکیجز ہیں ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے حوالے سے جہاں تک جو ہے وائلڈ لائف کا تعلق ہے, چونکہ پرائرٹی اتنی نہیں ہوتی تو اس حوالے سے بہت ساری اسپیشیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ یا تو ختم ہو رہی ہیں یا پھر کم ہوتی جا رہی ہیں. جو ابھی ایک ریسنٹ جو ایگزامپل تھی وہ یہ گیویل جو گھڑیال جس کو کہتے ہیں, مگرمچھ کی طرح کی ایک اور اسپیشی ہوتی ہے فریش واٹر میں جو رہتی ہے, وہ ہمارے پاس کوئی 3-4 جانور رہ گئے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں تو اس میں انڈیا سے کچھ موو ہو کے دریائے ستلج میں آئے ہیں, تو تھوڑی سی پاپولیشن دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے معدومی کا شکار انڈس ڈالفن جو ہے وہ بھی تھی, لیکن جو ایفرٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. ہمارے ہاں جو ولچرز ہیں, جو گدز جن کو کہتے ہیں, ان کی بھی پاپولیشن جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی تھی, لیکن مختلف کوششوں سے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ صحیح ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہیں, نمبرز بھی ہیں ان جانوروں کے حوالے سے جو کہ جیسے کہ سائم نے بھی کہا معدوم ہوتی جا رہی, تو ایگزیکٹ نمبر ہمارے پاس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو بھی مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے پاس نمبر تو ہماری آبادی کے نمبر جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ہمیں جو ہے یہ نہیں پتہ کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کس حد تک ہے, کہاں پہ ہے. تو اینیملز کی پاپولیشن تو دور کی بات ہے. ہمارے پاس
کچھ ڈیٹا ہے جو کہ کچھ سپیسیز ایسی ہیں جیسے انڈس ڈولفن جس کا ریگولر سروے ہوتا ہے، ہر 5 سال بعد سروے ہوتا ہے. اسی طرح جو نارتھ میں اور بلوچستان میں جو مارخور کی جو ہے وہ ٹروفی ہنٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے جو ہے کچھ علاقوں کے سرویز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جنرلی ہمیں جو ہے ڈیٹا بیس ہمارا کو بہت اچھا نہیں ہے. بہت ساری سپیشیز جو مائگریٹری برڈز آتے ہیں اس کا کچھ سروے ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، تو لیکن جو اوور آل جو ہے کافی جو ہے لمیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک بڑا رجحان ڈیولپ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھتے ہیں ہم لوگ شیر تحفے میں دینے کا، شیر کے بچے تحفے میں دینے کے، شیروں کو گھر میں رکھنے کا ایک بڑا ایک کلچر سے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ شیر کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، یا شیر مختلف آپ ٹائیگر، چیتا، لیپرڈ اس طرح کے جانوروں کو آپ گھروں میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں؟ بگ کیٹس کو جو ہے وہ پہلے تو اجازت تھی، لیکن بعد میں جو پنجاب کی حد تک مجھے نالج ہے کہ وہاں پہ پابندی لگ گئی تھی، لیکن ابھی بھی سروائیو کرتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، تحفے میں دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے اس کی جہاں تک میری نالج ہے چند سال پہلے تک اس کی کوئی اجازت نہیں تھی. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بنی تھیں ان کو رکھنے کے لیے کہ جو ان گائیڈ لائنز کو فلفل کرے گا وہ جو ہے اس یہ اسکرین پہ ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے؟ مطلب ان کے لیے کیپٹیوٹی بہتر ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے بالکل. دیکھیں جو ایک انفارچونیٹلی جو ایک اتنا بڑا جانور چاہے چھوٹا ہو، لیکن اگر آپ اس کی ہیبیٹیٹ سے اس کو نکالیں گے، جس طرح آپ نے شروع میں ہی کہا کہ جو سوزی کی بات کی، تو وہ جو جب آپ ایک ہیبیٹیٹ اس کو پرووائڈ نہیں کریں گے، اس کی ہوم رینج ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے مجھے کھانا ملے گا، میٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک پوری جو ہے ایکالوجی جو ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اس کی ہنٹنگ ہوتی ہے. وہ پریڈیٹر ہیں جو ہماری بڑی جو بگ سپیشیز ہیں، وہ پریڈیٹر ہیں، پریڈیٹ کرتی ہیں اور اس سے ایکو سسٹم کو بیلنس کر کے رکھتے ہیں. اگر ہم اس سے ایکو سسٹم سے نکال دیں گے تو وہ جو اس کا کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اور بات صحیح کر رہے تھے کہ اگر آپ ایکو سسٹم میں سے نکالنے جائیں گے جانوروں کو تو ڈس بیلنس ضروری. آپ کے یہاں کہتے ہیں نا وائلڈ لائف، کیونکہ جو اینیملز ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک کمپینین شپ فراہم کرتے ہیں، جبکہ وائلڈ لائف جو آپ کے ایکو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد